السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی شیخ عثمان۔ آج ہم سائیکالوجی علم نفسیات کی ایک بہترین ٹاپک اکتساب کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ اس کو انگریزی میں لرننگ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہماری سائیکالوجی میں بہت اہم ٹاپک ہے، جس میں سے زیادہ 5 سوالات ہمارے سی ٹیٹ ہو یا اے پی ٹیٹ ہو یا ٹی ایس یا کسی بھی اسٹیٹ کا ٹیٹ یا ڈی ایس سی ایگزام ہو، اس میں سے اکثر سوالات آتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ ہماری ٹاپک کیا ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اکتساب ہے۔ دراصل اکتساب، جسے انگریزی میں لرننگ کہتے ہیں، یہ ایک جرمنی زبان کے لفظ لرنینین سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے ٹو نو، یعنی ہمیں معلوم کہ ہے۔ لرننگ لفظ کو پہلی بار استعمال کرنے والا ماہرین نفسیات ہلگارڈ ہے۔ اس کی تصنیف دا تھیریز آف لرننگ ہے۔ اس میں انہوں نے لرننگ کو، اکتساب کو سب سے پہلے اس کا استعمال کیا۔ تو چلیے اب ہم اس کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ اکتساب کیا ہے اور اکتساب ہمیں کیا کیا دیتی ہے۔ اس کے بارے میں مزید جانکاری ہم حاصل کریں گے۔ انسان اپنے روزمرہ زندگی میں جو کچھ بھی سیکھتا رہتا ہے، اسی کو اکتساب کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں خود ہوں، کیونکہ مجھے یوٹیوب کی کچھ بھی معلومات نہیں تھی، صرف ویڈیوز دیکھنا ہمیں آتا تھا۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے اس طرح سے خود کو ایک ویڈیو کے ذریعے سے ایک ویڈیو کلاس لے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں بھی خود نہ کچھ سیکھ رہا ہوں۔ تو اسی کو اکتساب کہتے ہیں کہ یوٹیوب میں کس طرح سے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا ہے، کس طرح سے تھمبنیل ڈیزائن کرنا ہے، کس طرح سے وائس کس طرح سے ایڈٹ کرنا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے، اور اسی طرح سے اپلوڈنگ کس طرح سے کرنا ہے، اور سب سے پہلے یوٹیوب پر چینل کس طرح سے بنانا ہے۔ اس سب کی جانکاری میں نے تقریباً 1 ہفتے سے تھوڑا سیکھتے ہوئے آج میں نے اس کو مکمل کیا، اور الحمدللہ ایک شاندار ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی ابھی یوٹیوب کے اوپر نیا ہوں، اور انشاءاللہ مزید ویڈیوز اور بھی اچھی مزید طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس لیے آپ کی بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اپنا پیارا سا کامنٹ کر دیجئے کہ آپ کو یہ کلاس کیسی لگی۔ تو چلیے اس کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ یہ اکتساب کیا ہے؟ گود سے لے کر گور تک چلنے والا عمل ہے۔ یعنی بچہ اپنی ماں کی گود سے لے کر سیکھنا شروع کرتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ خبر کی پیٹ تک کنٹینیو سے چلنے والا ایک عمل ہے۔ اور دیکھو، ہمارا جو دماغ ہے یہ خالی ہے۔ یہ خالی دماغ کو ہمیں علم، نالج کے ذریعے سے بھرنا ہی اکتساب ہے۔ اور یہ اکتساب کیا ہے؟ یہ کنٹینیو سے چلنے والا ایک عمل ہے۔ اب ہم اکتساب کی داستان یعنی تھیریز کو جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا تھیریز آتے ہیں، اور اسے کس طرح سے ایکسپلوریشن کیا گیا ہے۔ تو دیکھو، اس میں سب سے پہلے بیہیویئرزم یعنی کرداریت کو ماننے والے بہت سارے ماہرین نفسیات نے تھوڑے تھیریز پیش کیے ہیں، اور اسی طرح سے کنسٹرکٹیوزم کو ماننے والے یعنی وقوفیت کو ماننے والے اس ماہرین نفسیات نے کچھ اپنے تھیریز پیش کیے ہیں، اور اسی طرح سے گیسٹالٹزم کو ماننے والے ماہرین نفسیات نے اپنی ایک تھیری پیش کیے ہیں، اور اسی طرح سے آبزرویشنل یعنی مشاہدات کے اوپر اکتساب ہوتا بول کر ماننے والے ماہرین نفسیات نے اس میں اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کرداریت یعنی بیہیویئرزم پر کام کرنے والے ماہرین نفسیات دان جیسے تھارنڈائک، بی ایف سکنر اور ایوان پاولو نے کیا ہے؟ بیہیویئرزم کو زور دیتے ہوئے انہوں نے اپنی تھیریز پیش کی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، تھارنڈائک کی جو نظریہ ہے وہ صحیح اور خطا کا نظریہ ہے، اور اسی طرح سے بی ایف سکنر کی جو تھیری ہے، جس کو ہمیں آپرینٹ کنڈیشنل تھیری کہتے ہیں، اور اردو میں عملی مشروطیت کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ایوان پاولو کی کلاسیکل کنڈیشننگ تھیری، جو انہوں نے اپنی اس اکتساب میں پیش کیے ہیں۔ کنسٹرکٹیوزم وقوفیت پر کام کرنے والے ماہرین نفسیات میں جین پیاجے اور ویگاٹسکی کا نام قابل ذکر ہے۔ تو اسی طرح سے گیسٹالٹزم پر کام کرنے والے ماہرین نفسیات میں کوفکا اور کوہلر کا نام قابل تعریف ہے، اور آبزرویشنل
یعنی مشاہدات پر کام کرنے والے ماہرین نفسیات میں بنڈورا کا نام قابل تعریف ہے۔ اسی طرح سے اکتساب میں مزید ایک تھیری ہے جسے برونر کا اکتسابی نظریہ کہتے ہیں، یہ بھی ہماری لرننگ تھیریز میں موجود ہے۔ انشاءاللہ ان کی مزید جانکاری ہمیں آنے والی ویڈیوز میں جانکاری حاصل کریں گے۔ چلیے اب ہم کیا ہے اکتساب کے بارے کی تعریفیں، یعنی ماہرین نفسیات نے اکتساب کی کیا تعریفیں کی ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ دیکھیے ہمیں جتنے بھی ہماری سائیکالوجی میں یعنی علم نفسیات میں جتنے بھی تعریفیں ہیں ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک دو تعریفیں کبھی کبھار پوچھ لیا جاتا ہے امتحانات میں۔ تو چلیے دیکھو، سب سے پہلے ہمیں کیا ہے ہلگارڈ اور ہنٹر کے مطابق اکتساب سے مراد تجربہ اور تربیت کے ذریعے کردار میں تبدیلی لانے کا نام ہی اکتساب ہے۔ یہ کس کے مطابق ہے؟ ہلگارڈ اور ہنٹر کے مطابق۔ تو دیکھیں اسے انگلش میں لرننگ is the process of change in behavior due to experience and training۔ یہ ہلگارڈ اور ہنٹر کی تعریف ہے۔ اور اسی طرح سے مزید کیا ہے ڈیسیکو اینڈ کروفورڈ کی تصنیف کردہ کتاب دا سائیکالوجی آف لرننگ اینڈ انسٹرکشنز، اس میں انہوں نے اکتساب سے مراد کمک اور برتاؤ کے ذریعے سے کردار میں ہونے والی مستقل تبدیلی ہی اکتساب ہے۔ یعنی دیکھو یہ کتنا اچھا بریفلی ایکسپلین کر رہے ہیں، یعنی اکتساب سے مراد کمک اور برتاؤ کے ذریعے کردار میں یعنی اپنے کردار میں ہونے والی مستقل تبدیلی ہی اکتساب ہے۔ یہ کس کے مطابق ہے؟ ڈیسیکو اور کروفورڈ کے مطابق۔ Any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of reinforcement and practice۔ اور اسی طرح سے کیا ہے گیٹس کے مطابق اکتساب تجربات اور تربیت کے ذریعے کردار میں رونما ہونے والی تبدیلی کا نام اکتساب ہے۔ گیٹس کے مطابق کیا ہے اکتساب کیا ہے تجربات اور تربیت کے ذریعے سے کردار میں رونما ہونے والی تبدیلی کا نام ہی اکتساب ہے۔ اسی طرح سے دیکھو ہم اس سے پہلے بھی ایک ہلگارڈ اور ہنٹر کی تعریف دیکھے تو اس میں بھی دیکھو تجربہ اور تربیت کے ذریعے کردار میں تبدیلی لانا، یہاں پر انہیں کیا بولتا ہے کردار میں رونما ہونے والی تبدیلی۔ یہ دو کو تھوڑا سیم ہے لیکن میننگ یہاں پر ایک لفظ سے میننگ بدل جاتی۔ دیکھو اس کے انگلش میں اس کی جانکاری دے لیتے ہیں۔ لرننگ از دا ماڈیفیکیشن، یہاں پر دیکھو ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر تھرو ایکسپیرینس، یہ کس کے مطابق؟ گیٹس کے مطابق۔ اور اسی طرح سے ہمیں کیا ہے کمبلے کے مطابق اکتساب سے مراد فرد کی کردار اور صلاحیتوں میں ہونے والی فطری اور مستقل تبدیلی، اور یہ کیا ہے کمک کے ساتھ ساتھ عمل سے حاصل ہوتی ہے، یہ کمبلے کے مطابق ہے۔ اور اسے انگریزی میں جانتے ہیں لرننگ از اے ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان اے بیہیویئرل پوٹینشیلٹی دیٹ اکیورز ایز اے ریزلٹ آف ری انفورسڈ پریکٹس، یہ کس کے مطابق ہے؟ کمبلے کے مطابق۔ اسی طرح سے ہمیں ہربنہان کے مطابق اکتساب سے مراد فرد کے کردار اور اخلاق میں پیدا ہونے والی مستقل تبدیلی ہے، یہ صرف تجربات کے ذریعے سے ہوتی ہے، نہ کہ کسی بیماری، تھکان اور نشاور ادویات کے ذریعے سے۔ یہاں پر دیکھیے ہربنہان کیا بولتا ہے اکتساب جو ہے یہ آپ کو فرد کے اخلاق کے اوپر ڈیپینڈ رہتی اور اس کے تجربات کے اوپر ڈیپینڈ رہتی، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ حالانکہ آپ کو کیا نہیں ہے بیماری، تھکان، نشے والی ادویات لینے سے اس میں کردار میں کیا بھی تبدیلی نہیں آتی، یعنی اکتساب کیا بھی حاصل ہوتا نہیں، بول کو بولتا ہے۔ لرننگ از اے آلموسٹ اے پرماننٹ چینج ان اے بیہیویئر اور بیہیویئرل potentiality. It is the product of experience but not acquired as a result of illness or drugs۔ یہ تھی ہماری آج کی لرننگ کے ٹاپکس۔ دیکھیے اس میں جو مائن ٹاپک ہے
اس میں لرننگ کسے بولتے ہیں، اور اسی طرح سے کیا ہے اس کی تعریفیں یعنی ڈیفینیشنز، اس میں لرننگ کے ڈیفینیشنز کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں آج ہمیں جانکاری حاصل کریں ہیں۔ الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوا ہوگا، اور اس کے بارے میں مزید تھوڑی بہت جانکاری ہے انشاءاللہ وہ آنے والے کل کے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب کیا ہے جتنی میری نالج ہے الحمدللہ میں نے اسے استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک ویڈیو کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اب آپ کا کام ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں، اور ہمارے اس چینل یعنی راز آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے۔ دیکھیے میرا پہلی ویڈیو ہے، اس میں تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہوئے ہوں گے، اگرچہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ کیا ہے مجھے کامنٹ میں بتائیے، انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس غلطی کو میں کیا ہے سدھارنے کی کوشش ضرور کروں گا، کیونکہ میں بھی سیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے یوٹیوب پہ ایک اچھی سے اچھی کلاس آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سب سے کیا ہے اب میں الوداع کہتا ہوں، دعاؤں میں خاص کر ہمیں بھی یاد رکھیے، اور اب ہم انشاءاللہ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی اپنی خاص دعاؤں میں ساری امت کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ حافظ، فقط والسلام۔